اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آٹھویں امام کی زندگی میں ہماری بات چل رہی تھی کہ مامون، یہ ہم کیا پڑھنا یاد ہے؟ عنوان یہ ہے کہ آیا مامون نے امام علی رضا علیہ السلام کو خلیفہ کیوں بنایا؟ ارے خلیفہ کہہ رہا ہوں، ولی عہد کیوں بنایا؟ تو اس میں سے ایک سبب ہم نے کہا کہ کیونکہ علوی حضرات مختلف جگہوں پر مامون کی حکومت کے خلاف بغاوت کر رہے تھے۔ صحیح ہے، مامون کی حکومت کے خلاف علوی یعنی علی کے چاہنے والے، علی کی اولادیں بغاوت کر رہی تھیں۔ ظاہر ہے ان بغاوتوں کو دبانے کے لیے اس نے کیا کیا؟ امام کو ولی عہد بنایا۔ یمن میں کون کون لوگ تھے؟ یمن میں ابراہیم بن موسیٰ بن جعفر نے خلیفہ کے خلاف بغاوت کی۔ ٹھیک ہے، ابراہیم بن موسیٰ بن جعفر یعنی ابراہیم بیٹے ہوئے کس کے؟ اگر یہ امام ہے ہمارے ساتویں امام کے بیٹے کون ہیں؟ ساتویں امام بیٹے ہیں چھٹے امام۔ جی مدینے میں محمد بن سلمان بن داؤد بن حسن نے قیام کیا۔ دیکھ رہا، واسط میں جہاں اکثر لوگ عثمانیوں کی طرف مائل تھے، جعفر بن زید بن علی اور حسین بن ابراہیم بن حسن بن علی نے قیام کیا۔ سب کے نام۔ مدائن میں محمد بن اسماعیل بن محمد نے قیام کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ کوئی سرزمین ایسی باقی نہیں بچی تھی کہ جہاں پر کسی علوی نے خود سے یا لوگوں کے اصرار سے عباسیوں کے خلاف بغاوت نہ کی ہو۔ یہاں تک کہ یہ نوبت آ گئی تھی کہ بین النہرین، نہرین جانتے ہیں مولانا؟ فرات و دجلہ کو نہرین کہا جاتا ہے۔ کس کو؟ فرات اور دجلہ، یہ دو نہریں ہیں عراق کے اندر۔ صحیح ہے، بین النہرین اور شام کے رہنے والوں نے، بین النہرین سے مراد کیا ہو کہ عراق کے لوگ جی اور شام کے رہنے والوں نے کہ جو آل مروان اور بنی امیہ کے ساتھ مفاہمت میں مشہور تھے۔ صحیح ہے، محمد بن محمد علوی اس سرایا سے مل گئے، یعنی وہ بھی بنی امیہ اور بن مروان والے بھی مل گئے اور انہیں خط کے ضمن میں لکھا کہ ان کے قاصد کے انتظار میں ہیں تاکہ ان کے حکم کو پہنچا سکیں۔ مامون اس نتیجے تک پہنچ گیا تھا کہ ان حالات پر قابو پانے کے لیے چند کام انجام دینے ہیں۔ کیا ہے؟ علویوں کی بغاوتوں کو دبا دینا ہے ایک کام۔ دوسرا ہے علویوں سے اس بات کا اعتراف لینا کہ عباسیوں کی حکومت ایک مطابق شرع حکومت ہے۔ لوگوں کے درمیان علویوں کے احترام اور محبوبیت کو نابود کر دینا تھا۔ صحیح ہے کہ لوگ علویوں کو پسند نہ کریں۔ عربوں کے اعتماد اور محبت کو اپنی طرف جلب کرنا یعنی کھینچنا۔ عربوں کے اعتماد اور محبت کو، چونکہ عرب ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا مامون کس کا بیٹا تھا؟ کنیز کا، ایرانی کنیز کا بیٹا تھا۔ تو جو اس کی بیوی کے اولاد تھے یا جو عرب تھے وہ کیا کرتے؟ اس سے تعصب رکھتے تھے تاکہ عربوں کے اعتماد اور بھروسے کو کیا کرے اور محبت کو اپنی طرف کھینچ سکے۔ خراسان کے رہنے والوں اور تمام ایرانیوں کی طرف سے اس کی حکومت کو قانونی سمجھنے اور اس کی تائید جاری رکھنے کے لیے کوشش کرنا۔ عباسیوں اور اپنے طرفداروں کو راضی رکھنا تاکہ عباسی اور جو اس کے طرفدار ہیں وہ راضی رہیں۔ خود مامون کی طرف سے لوگوں کے اطمینان کو تقویت عطا کرنا کہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان اس پر اعتماد اور شہرت سست پڑ گئی تھی، اور آخرکار اپنے کو اس خطرے کے مقابلے میں محفوظ بنا لینا کہ جو اسے ایک گراں قدر ہستی کی جانب سے لاحق تھا۔ یقیناً مامون امام رضا کی با اثر شخصیت سے بہت زیادہ خوف زدہ تھا اور چاہتا تھا کہ خود کو اس خطرے سے کیا کر لے؟ محفوظ کر لے۔ کہاں جہاں علوی جگہ جگہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اگر امام مخالفت پر اتر آئے تو اس کا مطلب سارے کے سارے ایک ساتھ کیا ہو جائیں گے؟ جمع ہو جائیں گے اور مامون کی حکومت کو کیا کریں گے؟ ختم کر دیں گے۔ اس سے پہلے کہ یہ کام ہو، امام کو چاہیے کہ امام رضا کو علیہ السلام کو کہاں بلا لے؟ وہ خراسان بلا لے۔ اس طریقے سے امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی اور آپ کی حکومت میں شرکت کے ذریعے سے یہ مقاصد حاصل کیے جا سکتے تھے، چونکہ حضرت کی حکومت میں شرکت کے ساتھ کہ جو علویوں میں سب سے اہم شخصیت تھے تمام علوی نہتے ہو جاتے، پھر جو انہوں نے ہتھیار اٹھا رکھے تھے وہ ہتھیار وہ رکھ دیں گے، سمجھ رہے ہیں، اور ان کے نعرے ان کے ہاتھوں سے چھن جاتے۔
یعنی جو نعرے لگا رہے تھے عباسی حکومت کو ختم کرنے کے، اب چونکہ امام اس کے ولی عہد ہو گئے تو پھر وہ نعرے بھی کیا ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے، اور قیام کے نتیجے میں لوگوں کے درمیان انہیں جو محبوبیت حاصل تھی وہ بھی کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. ہو سکتا ہے. دوسری طرف مامون کو خراسان کے رہنے والوں اور تمام ایرانیوں کی حمایت بھی حاصل ہو جاتی کہ جو اہل بیت کے حامی و طرفدار تھے. ظاہر امام اگر بن جائیں گے تو ایرانی کیا تھے، اہل بیت کے چاہنے والے تھے، اس کی وجہ سے عباسی حکومت کو وہ بھی چاہنے لگیں گے. گویا وہ اس بات کا اظہار کرتا تھا کہ اگر اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے تو اس فعل سے اس کا مقصد صرف حکومت کو اس کے اہل تک پہنچانا تھا. یعنی پیغام یہ دینا چاہ رہا تھا کہ اگر اپنے بھائی کو قتل کیا ہے تو دشمنی میں نہیں قتل کیا ہے، بلکہ چاہ رہا تھا کہ حکومت امام علی رضا تک کیا کر دے، منتقل کر دے، اسی لیے ان کو میں نے اپنا ولی عہد بنایا ہے. ان تمام باتوں سے قطع نظر امام رضا علیہ السلام کو مرو لانے کے بعد اور آپ کی تمام کاوشوں پر کنٹرول کر کے آپ کی طرف سے لاحق خطرے سے محفوظ ہو جاتا ہے. لہذا اس طرح صرف عربوں اور عباسیوں کا خطرہ باقی رہ جاتا کہ مامون ان کے مقابلے میں ایرانیوں اور علویوں کی مدد سے مقاومت کر سکتا تھا. تنقید و تحقیق دیکھیے، ایسے بہت سے قرائن و علامات موجود ہیں کہ جو امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد مقرر کرنے کے منصوبے میں مامون کی صداقت اور اخلاص کو مکمل طریقے سے مشکوک بنا دیتی ہیں. کیونکہ اگر مامون سچائی کے ساتھ اور ایمان و عقیدے کی بنیاد پر خلافت کو امام رضا علیہ السلام کی طرف منتقل کرنا چاہتا تھا تو کیوں اس نے یہ کام امام کے مدینے میں رہتے ہوئے انجام نہیں دیا؟ بھئی وہ کام تو مدینے میں رہتے ہوئے بھی کیا جا سکتا تھا کہ ان کو ولی عہد بنا دیتا، بلکہ امام کو مجبور کر کے اپنے معمور افراد کی نگرانی میں مرو لایا، جبکہ وہ مرو میں امام کے نام سے خطبہ دے سکتا تھا اور خود امام کی نمائندگی میں خطہ ایران کی حفاظت کرتا، یعنی امام کو خلیفہ معین کر دیتا، ان کا نائب بن جاتا تو. اور امام بھی نبوت کے مرکز مدینہ میں پیغمبر اکرم کی جانشینی کا عہدہ قبول کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں امام کو بصرہ، احواز اور فارس کے راستے سے لانے کا حکم دیا؟ کون کون سا بصرہ، احواز اور فارس کے راستے سے لانے کا حکم دیا؟ جبکہ یہ ایک سخت گرم اور تکلیفی راستہ تھا، سمجھ رہے ہیں؟ اور احتمالاً کویلوت کے درمیان سے مرو تک پہنچتا ہے کہ اور قم کے راستے سے کیوں نہیں لائے؟ سمجھ میں آیا؟ یعنی الگ راستے سے لے گئے، قم کے راستے سے نہیں لے گئے، جبکہ کوفہ اور قم میں امام کا زیادہ استقبال ہوتا چونکہ وہاں چاہنے والے موجود تھے اور مامون کے ظاہری مقصد کے لیے بہتر ماحول بنتا. کیونکہ اپنے مذاکرات کے پہلے دور میں کہ جب اس نے امام کو خلافت قبول کرنے کی تجویز پیش کی، خود کو ولی عہد قرار دیا، جبکہ اسے چاہیے تھا کہ امام کے بعد کے لیے امام المتقی علیہ السلام کو ولی عہد مقرر کرتا، کم از کم اس کا اختیار امام کو سونپتا ہے نا. جب آپ کہہ رہا تھا کہ آپ خلیفہ ہو جائے میں ولی عہد ہو جاتا ہوں، بھئی آپ خلیفہ بنا دیا، امام کے ہاتھ میں ہے کہ تجھ کو بنائے وہ ولی عہد کہ اپنے بیٹے امام المتقی علیہ السلام کو ولی عہد بنائے. یہ سارے اس پر اعتراضات ہیں، کس پر؟ مامون پہ. اگر مامون ولی عہد بنانے میں سچا تھا تو یہ کام اس نے کیوں نہیں کیے؟ امام کا ولی عہد ہونا وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ امام حکومت کے کسی بھی کام میں مداخلت نہیں کریں گے، کس حد تک امت مسلمہ کو حقیقت اور واقعیت سے نزدیک کر سکتا تھا. اس بات کے پیش نظر رکھتے ہوئے امام کی عمر تقریباً 20 سال معمول سے زیادہ تھی اور فطری طور پر معمول کے مطابق حساب کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ امام معمول سے پہلے اس دنیا سے رحلت اختیار کریں گے اور نتیجے میں خلافت ہرگز اولاد علی تک نہیں پہنچ سکتی. صحیح ہے. اس کے کچھ اور سوالات ہیں، انشاءاللہ اس کو کل مکمل کریں گے. 5 سوال تک، 4 سوال تک ہم لوگ رہتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین.